ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ بل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانا بی جے پی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ بی جے پی کو لگا تھا کہ جس طرح پہلی 2 مدت میں بی جے پی نے مسلمانوں کے خلاف کئی بل کو پارلیمنٹ سے آسانی سے منظور کرا لیا، اسی طرح وقف امینڈمنٹ بل بھی پارلیمنٹ سے آسانی سے منظور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ پہلی 2 مدت میں بی جے پی کے پاس نمبرز پورے تھے، لیکن اس مرتبہ بی جے پی کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ بی جے پی کے پاس پارلیمنٹ میں صرف 240 ہی اپنے ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ بی جے پی کی جو سرکار ہے وہ نتیش کمار پر ٹکی ہوئی ہے، چندرا بابو نائیڈو پر ٹکی ہوئی ہے، دوسری پارٹیوں پر ٹکی ہوئی ہے، اور یہ جو سرکار ہے این ڈی اے کی سرکار ہے، اکیلے بی جے پی اور مودی سرکار نہیں ہے۔ اور جب بی جے پی تیسری مدت میں اپنی سرکار بننے کے بعد پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں ہی مسلمانوں کے خلاف اب تک کا سب سے خطرناک قانون لاتی ہے جس کو وقف امینڈمنٹ بل کہا جاتا ہے، تو نتیش کمار نے، چندرا بابو نائیڈو نے اور دوسری پارٹیوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور مجبوری میں بی جے پی کو اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھیجنا پڑا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا جگدمبکا پال کو، اور اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا ملی تنظیموں کو، مسلمانوں کے نمائندہ ڈیلیگیشن کو، ان سب سے ملاقات کی، ان کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ جب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی پہلی مدت پوری ہو جاتی ہے اور پچھلے دنوں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، تو اس موقع پر بھی بی جے پی نے کوشش کی پارلیمنٹ سے اس قانون کو منظور کرانے کی، اس بل کو پاس کرانے کی۔ امت شاہ نے کئی چینلوں پر انٹرویو دیتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا، چیلنج کر دیا کہ یہ بل ہر حال میں منظور ہو کر کے رہے گا اور میں اس بل کو پاس کرواؤں گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن امت شاہ کے یہ جو جملے تھے محض جملے ثابت ہو گئے، اور وہ اس بل کو پارلیمنٹ سے پاس کرانے میں ناکام ثابت ہوئے کیونکہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ اتحادی پارٹیوں نے بی جے پی کا ساتھ نہیں دیا، اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی مدت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کیا گیا، توسیع کی گئی، اور ایک مرتبہ پھر جگدمبکا پال نے اور جے پی سی نے ملک کے مختلف شہروں کا دورہ شروع کر دیا ہے، لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جگدمبکا پال نے سب سے پہلے دلی میں مختلف تنظیموں کو بلایا، ان سے رائے لی، جاننے کی کوشش کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بل کیوں مسلمانوں کے خلاف ہے، کیوں مسلمان اس میں ترمیم چاہتے ہیں، کیوں اس میں امینڈمنٹ ضروری ہے، اور مختلف شہروں کا دورہ بھی کیا پہلی مدت میں، جیسے احمد آباد، چنئی، بنگلور، ممبئی وغیرہ۔ اب جب دوسری مدت کے لیے جے پی سی میں اضافہ کیا گیا ہے تو ان لوگوں نے پٹنہ کا دورہ کیا، کلکتہ کا دورہ کیا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پٹنہ کا جو دورہ کیا جے پی سی نے تو وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، مسلمان لیڈروں کو بھیجا، ان سب نے مضبوطی کے ساتھ وکالت کی۔ اس کے علاوہ پٹنہ کی جو ملی تنظیمیں ہیں جیسے امارت شریعہ اور دوسری آرگنائزیشن کو موقع دیا گیا بات رکھنے کا، اور ان سب نے مضبوطی کے ساتھ اپنے دلائل کو پیش کیا، اس بل کی خامیوں کو اجاگر کیا، اور اس کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے۔ خاص طور پر آر جے ڈی کے لیڈر قاری صہیب جو ایم ایل سی بھی ہیں اور بہار میں مسلمانوں کے بیچ ان کی اچھی خاصی پکڑ ہے، مسلمانوں کا چہرہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ بتایا کہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، اس بل کا مقصد ہے وقف کی پراپرٹیز پر قبضہ کرنا، اس بل کے ذریعے مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینا مشکل ہو جائے گا، مسجدوں پر تالے لگ جائیں گے، مدرسوں پر تالے لگ جائیں گے، اور مسلمانوں کی جو وقف کی پراپرٹیز ہے، برسوں سے مسلمان جس کے ذریعے اپنا نظام چلا رہے ہیں، اس پراپرٹی پر ڈی ایم کی وجہ سے یا دوسرے کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے قبضہ کرنا آسانی ہو جائے گی، علاقوں میں مختلف خطوں میں مختلف علاقوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو قاری صہیب نے پوری مضبوطی کے ساتھ اس بل کی خامیوں کو اجاگر کیا۔ خاص طور پر انہوں نے بتایا کہ وقف امینڈمنٹ بل میں ڈی ایم کو جو پاور دیا گیا ہے، وقف ٹریبیونل کو جو ختم کیا گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا کہ وقف امینڈمنٹ بل خالص مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے، تو جس طرح کسی مندر کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان اس کا ممبر ہونا نہیں چاہتا، جو پھر ایک مسجد کا ٹرسٹی یا ایک مسجد کے ٹرسٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں اس میں کوئی ہندو کیوں شامل ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بل کی جو دوسری خامیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے تفصیل سے اجاگر کیا، اور جے پی سی کے چیئرمین نے سنجیدگی سے لیا۔ اسی طرح کانگریس کو، ہندوستانی عوام مورچہ کو اور دوسری پارٹیوں کی بھی نمائندگی کا موقع ملا۔ جن سوراج کی طرف سے بھی ایڈوکیٹ سبی محمود نے نمائندگی کی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے اختر الایمان نے بھی نمائندگی کی۔ اسد الدین اویسی صاحب اور اختر الایمان کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ اسد الدین اویسی صاحب جے پی سی کے ممبر ہیں اور اختر الایمان نے ان کی پارٹی کی طرف سے بہار میں نمائندگی کی۔ جے پی سی کا جو ڈیلیگیشن ہے اب کلکتہ پہنچ گیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور علاقوں اور شہروں میں بھی جگدمبکا پال اور ان کی پوری ٹیم جائے، لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کرے۔ جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے لیے بل خطرناک ہے، اور اگر یہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتا ہے
تو پھر وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، وقف کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنا آسان ہو جائے گا، وقف کی پراپرٹی سے مسلمانوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا، اور علاقے علاقے تک جو قبرستان بنے ہوئے ہیں، جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تنازع شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس قانون کا پاس نہ ہونا، اس قانون میں، اس بل میں کسی طرح کا ترمیم نہ ہونا ضروری ہے، اور یہی بات رکھی گئی پٹنہ میں، اسی طرح کی بات رکھی گئی ہے کلکتہ میں، دوسرے علاقوں میں بھی، اور اچھی بات یہ رہی کہ آر جے ڈی نے بھی یہاں مضبوط نمائندگی کی، دوسری پارٹیوں نے بھی مضبوط نمائندگی کی، اور ایک طرح سے پوری سچائی سامنے آ گئی ہے۔ خود قیام الدین قاسمی ایک نوجوان ہے، انہوں نے بھی امارت شریعہ کی طرف سے اس میں شرکت کی اور بہت مضبوطی کے ساتھ تمام دلیلوں کو رکھا۔ قیام الدین نے بتایا کہ جے پی کے سامنے جب وہ پی پی ٹی کے ذریعے اس قانون کی خامیوں کو اجاگر کر رہے تھے اور پوائنٹس وائز بتا رہے تھے، تو چیئرمین صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ وکیل ہیں؟ تو قیام الدین نے کہا کہ نہیں، میں بس عالم ہوں۔ تو قیام الدین نے ایک اچھی نمائندگی کی، امارت شریعہ اور اس کے جو ذمہ داروں نے بہت اچھی نمائندگی کی، جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر کی طرف سے مضبوط نمائندگی کی، تو سب لوگوں نے بہار میں اچھی نمائندگی کی، اور جے پی سی کے چیئرمین کے سامنے مضبوطی کے ساتھ دلیل پیش کر کے کہا کہ جو قانون ہے پاس نہیں ہونا چاہیے، سیدھے سیدھے اس کو رد کر دینا چاہیے، اور اگر یہ قانون پاس ہوتا بھی ہے تو اس میں اس طرح کی ترمیم ضروری ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں لکھیں کہ آپ اس قانون کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور اس قانون کے پاس ہونے سے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیسے یہ قانون رک سکتا ہے۔ اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔